Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزاریات کی پہلی آیتیں ہیں اور آج 27ویں پارے کا خلاصہ تفسیر ہونا ہے، لیکن چونکہ یہ سورت 26 پارے کے اخیر میں ہے اور اس کے زیادہ تر مضامین 27ویں پارے ہی کے اندر ہے، اس بنیاد پر اس سورت کو 26ویں پارے میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ اس کے مضامین کا تذکرہ ہم آج یعنی 27ویں پارے والے ہی دن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، اپنی مختلف مخلوقات کی قسم کھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ہواؤں کی قسم ہے جو گرد و غبار اڑاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان بادلوں کی قسم ہے جو بادل پانی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ ان کشتیوں کی قسم ہے جو سمندر کے اندر بہت آسانیوں کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آتی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرشتوں کی بھی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، اس کے احکام کو اور اس کی نعمتوں کو لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہے، اصل میں دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کو بہت مضبوطی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کے مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ میں تو خدا کی قسم کھاتا ہوں، اس بات ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانی فطرت کو وہ اس سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مخلوقات میں سے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور کھانے کے بعد قیامت کی ہولناکی اور اس کے وقوع کا تذکرہ کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کی قسم ہے کہ قیامت ہو کر ہی رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لازمی طور پر انسان کو ایک دن مر جانا ہے اور ان تمام کائنات کو، تمام دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو دنیا کی چیزوں کے اوپر زیادہ محبت لگا کر بیٹھ جانا، دنیا کی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا، اس سے ایسا دل لگا لینا کہ بس وہ ہاتھ سے اسے چھوڑنا نہ چاہے، اس کو دانتوں سے پکڑ کے رہے، یہ بات ایک اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کچھ مال کماتا ہے، کچھ رقمیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، مال و دولت کا مالک ہو جاتا ہے، تو اس کو اس دولت سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں سے خرچ بھی نہیں کرنا چاہتا، یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ جمع کر کر کے گن گن کر رکھے، حالانکہ اسے یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو مال دیا ہے، اسے جو نعمتیں دی ہیں، تو اس کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ خود چلے جانے والا ہے، جب کائنات میں قیامت آنے والی ہے اور ہر شے ختم ہو جانے والی ہے تو اس کا وجود اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا بھی ختم ہو جانا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور اہل ایمان اور اہل تقوی جو ہیں ان کے مال میں اللہ نے جن کو ایمان سے نوازا ہے، جن کو پرہیزگاری سے نوازا ہے، ان کے مال میں حق للسائل والمحروم، جو آدمی آ کر پوچھے، سوال کرے، اپنی ضرورتیں رکھے، اس کا بھی حق ہے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی ضرورت نہیں رکھ پاتے، زبان سے بول نہیں پاتے کہ میرے پاس یہ ضرورتیں ہیں، تو اس کا بھی حق ہے۔ دونوں لوگوں کا حق ہے اس کے مال میں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے نواز رکھا ہے، ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ اب ایک بات سامنے ہو گئی کہ ہمیں اللہ نے اگر نوازا ہے اور ہمارے جاننے والوں میں کوئی بھی فرد ایسا ہے جو آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس کو دینا ہمارے اوپر ضروری ہے، اس کا حق ہے ہمارے پاس۔ حق کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ کہ آپ اگر کسی کو 2000 روپے دے دیا آپ نے، اور پھر اس کا حق ہو جاتا ہے کہ آپ سے وہ 2000 روپے لاٹھی کے زور پر مانگ لے کہ نہیں دو، مقدمے کر دے آپ کے اوپر، تو حق کہتے ہیں کہ وہ مانگے یا نہ مانگے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پہنچا دیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ میں قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مکرم مہمان آئے تھے ان کی خبر آپ کو ہے؟ یعنی ہم آپ کو وہ خبر دے رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم کوئی اولاد عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے اور دو کام کے لیے بھیجے گئے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کریں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس قوم کو تباہ کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ قوم انتہائی سرکشی پہ اتری ہوئی ہے، بدماشی پہ اتری ہوئی ہے، نافرمانی پہ اتری ہوئی ہے۔ جب یہ لوگ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے تو ان کے لیے انہوں نے ایک بکرا بھون کر تل کے اور لا کر ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ لیجئے کھائیے۔ ان میں سے کوئی بھی کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا، انسانی شکل میں تھے یہ لوگ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر ڈرے کہ یہ کیا بات ہے، یہ لوگ کھا کیوں نہیں رہے، ایسا تو نہیں کہ کسی غلط ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ہم یہ کھاتے نہیں ہیں، اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری سنا دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ ایک کام ہمیں اور ہے، وہ یہ ہے کہ رات کے پہر میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے الجھنے لگے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ کا حکم ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ہومو سیکسول تھی، یہ بہت زیادہ بدکاری میں مبتلا تھی یہ قوم۔ جب یہ لوگ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ انسان ہیں اور اجنبی ہیں اور خوبصورت ہیں، تو ان لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خواتین کو پیدا کیا ہے، ان سے نکاح کر لو، لیکن یہ تو تم ایک خباثت والے عمل پر اترے ہوئے ہو، شیطانی عمل پہ اترے ہوئے، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ لوگ اس سے باز نہیں آئے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے، ہم انہیں تباہ کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر رات کے آخری پہر حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ وہ نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان فرشتوں نے بستی کو نیچے سے اٹھایا اور آسمان کی طرف لے جا کر اوندھا پلٹ دیا۔ یہ سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے اس پوری کائنات کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیے آج کے وقت میں سائنس اس بات پر پہنچی ہے کہ ہماری جو یہ کائنات ہے، ہمارا جو یونیورس ہے، یہ ہر لمحہ پھیل رہا ہے، ہر لمحہ پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے آگے کی طرف، اور کتنا بڑا یہ نہیں معلوم، لیکن بگ بینگ کے بعد سے مسلسل یہ پھیل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے ہی اس پوری کائنات کو، اس پورے یونیورس کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے۔ آگے سورۃ الطور شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافرمانوں کے لیے جو عذاب آئے گا، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رِقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، قسم ہے طور پہاڑ کی، قسم ہے اس کتاب کی جو کھلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی، اور قسم ہے اونچے چھت کی، آسمان کی، اور قسم ہے اس سمندر کی جو پانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو عذاب آنے والا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، ٹال ہی نہیں سکتا۔ اس سے مجرمین کو ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کو، اللہ کی عبادت نہ کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے جس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ لہذا جب وہ ٹلنے والی چیز ہی نہیں ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کو ایک خالق حقیقی مانا جائے۔ جب یہ مشرکین، جب یہ کافر، یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب میں گرفتار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، وہ کہے گا بھئی ہمیں بچا لیجئے، ہمیں بچا لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ بہت واویلا کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، بہت سی مرتبہ انسان کے دل میں رحم آ جاتا ہے، اس کی سزا کم کر دیتا ہے یا اس کی سزا کو ہلکا کر دیتا ہے۔ کل قیامت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ رول لاگو کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ بات کہہ دی ہے اور تمام کائنات کے لیے بات کہہ دی ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان بچا کر لائے گا وہی بندہ ہمارے رحم کا مستحق بنے گا۔ جو ایمان بچا کر نہیں لائے گا وہ چاہے کتنا ہی چیخے چلائے واویلا کرے، اس کی چیخ و پکار نہیں سنی جائے گی۔ تو جب یہ لوگ جہنم میں چیخ پکار کریں گے، عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد چیخ پکار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، جہنم میں داخل ہو جاؤ اور تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے برابر ہیں، تم صبر کرو یا نہ کرو، دونوں باتیں تمہارے لیے برابر ہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جو کچھ کیا کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، الگ سے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر، ان آیتوں کو سن کر اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ یہ جو متقی لوگ ہیں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں اور نعمتوں کے اندر ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اور ان کا رب جو انہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہوگا یہ اسے حاصل کر رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ایک بہت بڑی نعمت تو ان کے لیے یہی ہوگی کہ ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اور یہ ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں نعمتیں دے گا ان نعمتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے، اپنے تکیوں پہ اور اپنے بستروں پہ یوں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں سے نواز رہا ہوگا، خدام لگے ہوئے ہوں گے، جس چیز کی خواہش کی جائے گی حاضر کر دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہوگا بندہ۔ تو ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ آپ کا کام انہیں منوانا نہیں ہے، آپ صرف اتنا کام کریں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ان سے کہہ دیتے ہیں ایمان لانے کے لیے، یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اسے منوا دیں، آپ صبر کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ جملے بھی الٹے بولتے ہیں تو آپ اس پہ صبر کر لیجئے۔ آپ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ ہماری ہر وقت نگاہوں میں رہتے ہیں۔ یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب خالق کائنات خود کہے اپنے محبوب سے کہ آپ دل چھوٹا نہ کیجئے، آپ ہر لمحہ ہماری نظروں میں ہیں، ہم ایک لمحہ بھی آپ سے غافل نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے ایسے وقت میں بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نگرانی کر رہا ہے۔ آگے سورۃ النجم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نجم کے معنی ہی آتے ہیں ستاروں کے، اور چونکہ اس سورت کا پہلا لفظ ہی النجم ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس تذکرے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو کفار مکہ تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، ان کو پاگل پن ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کہتے تھے کہ یہ شیطان کے اثر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے،
वन्नज्मि इज़ा हवा, कि सितारों की कसम खा कर मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से भटके हुए हों, ऐसा नहीं है। बल्कि सच्ची बात यह है कि जिस तरीक़े से लोग सितारों को देखकर रास्ते हासिल करते हैं, मैंने अपने नबी को भी उसी तरीक़े से हिदायत के लिए रोशन बनाया है कि जो आदमी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगेगा, उनकी बात मानेगा, वो हिदायत पा जाएगा, कामयाबी पा जाएगा, रास्ता पा जाएगा। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए हुजूर की एक नेमत का तज़किरा किया है। ये कुफ़ार कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जिब्रील सलाम आते हैं, ये तो इंसान की शक्ल में आते हैं, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कहते हैं। तो जब इंसान की शक्ल में आते हैं तो फिर ये कैसे मालूम होगा कि ये फ़रिश्ता है या फ़रिश्ता नहीं है? फ़रिश्ता को कभी देखा हो तब तो, कि हाँ भाई आपने जो वहाँ पर मुझे देखा था कोई नहीं था, मैं ही था और आप थे, तो आपने जो देखा था मैं वही फ़रिश्ता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा करते हुए कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते को देखा है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, ये जो कुरान करीम आकर बता कर जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये बहुत ताकतवर फ़रिश्ता है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़क़िल आला, के अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते को देखा जिसने उफ़क़ को घेरे हुआ था। हदीसों के अंदर आता है, तफसीरों के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा उनकी असली हालत में देखा। एक मरतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से ख्वाहिश की, और दूसरी मरतबा मेराज के मौके पर। तो ये 2 मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा। और उनकी असली हालत ये है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, और एक एक पर इतना बड़ा है कि अगर उसको दुनिया पर यूँ डाल दें तो पूरी दुनिया उसके अंदर छुप जाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूल बयान फरमाया है और एक वाक़े का तज़किरा किया है। वाक़या यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देते थे तो मक्के के एक आदमी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के एक आदमी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर ईमान कबूल कर लिया। जब ईमान कबूल कर लिया तो उसके दोस्त ने कहा कि ये क्या तुम मुसलमान हो गए? कहा कि मैं तो डरता हूँ कि क्या मालूम अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब में कहीं गिरफ़्तार हो जाऊँ। तो उसने कहा कि ऐसा करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो और मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा अज़ाब उठा लूँगा, तुम्हारे आमाल का बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। उसने थोड़ा पैसे भी दिया, थोड़ा नहीं भी दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों लोगों की बात रद्द कर दी और कहा कि नहीं, यहाँ तो मामला ये है कि ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, यहाँ पर कोई आदमी किसी का भी बोझ नहीं उठाएगा। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला व आता क़लीलन व अकदा, कि वो आदमी, उस आदमी की खबर आपको तो है ही है जिसने मुंह फेर लिया इस्लाम से, और जिससे उसका मुआहिदा हुआ था कि हाँ भाई तुम मुझे पैसा दोगे और मैं तुम्हारा गुनाह उठाऊंगा। तो उसने थोड़े पैसे दिए, थोड़े नहीं दिए। ये पूरे पैसे दें या आधे पैसे दें, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। लेकिन आखिरत का रूल ये है कि ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई आदमी किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर आदमी अपना बोझ उठाएगा। आगे सूरतुल क़मर शुरू हो रही है। क़मर के माने चाँद के हैं, और इस आयत के अंदर चाँद के 2 टुकड़े होने का तज़किरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मोजज़े का तज़किरा है जिसको शक़्क़ुल क़मर के नाम से पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, के क़यामत करीब आ चुका और चाँद 2 टुकड़े हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के इलाक़े में थे जब कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप नबी और रसूल हैं तो चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाइए, कि अगर आप नबी और रसूल हैं तो चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चाँद 2 टुकड़े हो गए। लेकिन इन लोगों ने इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा करते हुए कहा है, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, चाँद के 2 टुकड़े हो चुके और क़यामत करीब आ चुका है।
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے جو آپ پیچھے کئی ایپیسوڈ میں سن چکے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دوسری قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک بہت اہم بات بتائی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے ہدایت حاصل کرنے والا؟ قرآن کریم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ایک وہ جو ہدایت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ موٹی موٹی دلیلیں جو ایک عام انسان کو کلک کرتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانیاں جس کو دیکھ کر انسان کا دل پکار اٹھتا ہے کہ نہیں، عبادت کے لائق تو وہی ذات ہے جس نے ان نشانیوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ایک ان چیزوں کا تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر، واقعات کا، نشانیوں کا، دلیلوں کا، ان چیزوں کا تذکرہ ہے، عبرت کا، ان چیزوں کا تذکرہ ہے، جنت و جہنم کا، ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، ان چیزوں میں غور و فکر کر کے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس کے لیے قرآن کریم بہت آسان ہے، کوئی بھی بندہ بہت موٹے سے موٹے ذہن کے لوگوں کو بھی قرآن کریم کلک کرتا ہے اور اس کی سطح پر اتر کر بات کرتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے کئی ایپیسوڈ کے اندر یہ بات کہی ہے، کئی تفسیروں کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی مکھی کی مثال دیتا ہے، مچھر کی مثال دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتی باڑی کی مثال دیتا ہے، جانوروں کی مثال دیتا ہے، بوجھ اٹھانے کی مثال دیتا ہے، بہت موٹی موٹی مثالیں دیتا ہے تاکہ بہت کامن پرسن بھی اس سے ہدایت حاصل کر سکے اور اس کو سمجھ سکے۔ تو اس حساب سے قرآن کریم بہت آسان ہے، لیکن ایک دھوکہ لوگوں میں یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ہر طرح سے آسان ہے۔ قرآن کریم کا ایک حصہ وہ ہے جو احکام سے متعلق ہے، یہ حصہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ احکام وہی بندہ نکال سکتا ہے جس نے اپنی زندگیاں لگائی ہوں اس کے اندر، جس نے اس کی گہرائی کو سمجھا ہو۔ اس لیے کہ احکام، یہ محکم جو آیتیں ہیں، وہ محکم آیتیں، اس سے احکام کا استنباط کرنا، احکام کا اس سے نکالنا، یہ سب لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو نبی کا کام ہے یا وارثین نبی کا کام ہے۔ تو یہ حصہ بہت مشکل ہے۔ جو لوگ بھی قرآن کریم وغیرہ کی تفسیر وغیرہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں آسان ہیں اور وہ احکام کو بھی ایسے ہی ٹھوک دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو احکام کو ایسے ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ غلطی کرتے ہیں، احکام کچھ اور بیان کرنے چاہیے تھے اور وہ بیان کچھ اور کر دیتے ہیں، حکم کچھ اور ہوتا ہے اور بتا کچھ اور دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم آسان ہے، بہت آسان ہے، مگر قرآن کریم ہدایت کے لیے آسان ہے، احکام کے لیے آسان نہیں ہے۔ احکام نکالنے کے لیے اسے سیکھنا پڑے گا، استنباط کرنے کے لیے اس کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کئی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے مانا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اور اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی اور جہنم کا عذاب رکھا ہے۔ آگے سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ یہ کفار مکہ کے ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ یہ جو کفار مکہ تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے نام سے واقف تھے مگر بہت زیادہ مشہور نہیں تھا ان کے یہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے رحمان الرحیم کہہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، تو ان لوگوں کو لگتا تھا یہ کیا، یہ رحمان کون ہے، مر رحمان، رحمان کیا ہے، اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی، الرحمن، رحمان کی ذات وہ ہے جس نے یہ قرآن کریم سکھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہاں پر قرآن کریم نے ایک عجیب جملہ کہا، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے۔ سکھانے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو قرآن سکھایا جا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یوں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، لیکن اس کے مخاطب تمام اہل ایمان ہیں، تمام لوگ ہیں، کہ تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم سیکھے، یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور اس صورت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ کر کے بار بار یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تم کن کن نعمتوں سے جان چھڑاؤ گے، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، مال و دولت دی ہے، دنیا کی چیزیں دی ہیں، آرائش کی چیزیں دی ہیں، جنت سے نوازنے والا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، تم اس کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔
آپ سوچ کے دیکھیں ایک مرتبہ کہ ذرا سا کرونا کا وقت آیا تھا، انسان آکسیجن کے لیے پریشان مارا پھر رہا تھا، اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے کروڑوں اربوں انسانوں نے کتنا آکسیجن لے کر اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدل دیا۔ آج تک اسپیس کے اندر کبھی بھی آکسیجن کی کمی نہیں ہوئی۔ اتنا پردوشن ہوتا ہے، اتنے زمین کے اندر الٹی سیدھی چیزیں گیسز چھوڑے جاتی ہیں، ان ساری گیسوں سے تو آکسیجن کے اندر کمی آ جانی چاہیے تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اتنے کروڑوں جاندار آکسیجن لیتے ہیں، اس کے بعد بھی آکسیجن میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا اور بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو کھلے طور پر کہا ہے کہ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ تم جو دنیا کے اندر کر رہے ہو، تمہارے حساب و کتاب کے لیے ہم بہت جلدی بالکل فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم کر دے گا، اور کائنات میں جو اسپیس میں مختلف چیزیں بننے کا جو نظام ہے، دنیا کے اندر مختلف چیزوں کے پیدا ہونے کا جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو ختم کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ حساب و کتاب کی طرف متوجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ زمین اور اسپیس کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ساری کائنات، یہ جو ہمارا پورا یونیورس ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جانے والا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی کوئی بھی باقی نہیں رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو ایک چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، تم اگر زمین و آسمان کے کنارے سے نکل کر بھاگ سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، تو بھاگ کر دیکھو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم طاقت کے بغیر نہیں بھاگ سکتے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت ہی نہیں دی۔ آگے سورۃ الواقعہ شروع ہو رہی ہے، اور چونکہ اس کے اندر لفظ واقعہ بھی آیا ہے اور قیامت کا تذکرہ ہے واقع ہونے والی چیز کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس سورت کا نام سورہ واقعہ رکھا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتہا کاذبہ، جس وقت ہونے والی چیز ہوگی یعنی قیامت ہوگی، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ لیس لوقتہا کاذبہ، اس کو روکنے والا، ٹالنے والا، اس کو نکارنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہو کر رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ کا تذکرہ کیا ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے، 3 گروپس ہو جائیں گے۔ ان تینوں گروپ میں سے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کون سے گروپ میں ہونا ہے۔ ایک وہ گروپ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کا گروپ ہوگا، ان کے لیے تو وارے نیارے ہیں، ان کے لیے تو بلے بلے، ان کے لیے تو بس خوشخبری ہی خوشخبری۔ دوسرا گروپ وہ ہوگا جو اللہ کے بہت مقرب نہیں ہوں گے مگر صاحب ایمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ دنیا سے ایمان بچا کر لے کر گئے ہوں گے۔ اور تیسرا گروپ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی۔ ان میں سے ظاہر بات ہے کہ کامیاب پہلے کا 2 گروپ ہوگا اور آخری گروپ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں جو لوگ ہوں گے پھر وہ 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوں گے۔ 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام نے اس طرح کی جو دوسری آیتیں آئی ہیں اس کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ کل قیامت میں ایک ہوا چلے گی اور لوگوں کے نام اعمال ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور اڑتے ہوئے جس طریقے سے تیز ہوا چلتی ہے اور پتے زمین پہ گرنے لگتے ہیں، تو ان میں سے ہر پتا یوں ڈول رہا ہوتا ہے، کسی ایک پتے کو پکڑ لینا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے نام اعمال میدان محشر میں اڑ رہے ہوں گے، اور ہر آدمی کا نام اعمال اس کے اپنے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ تو جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے گا یہ آدمی کامیاب ہو گیا، اور جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں آیا یہ آدمی ناکام ہو گیا۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو ایک جو ناپاک قطرہ منی ہے اس کے اندر سے جان کون ڈال کے انسان پیدا کرتا ہے، ایک جو بیج ہے اس کے اندر سے کون پھل اور پودے نکالتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے اندر آگ کہاں سے آئی، پتھروں کو مار کر جو ایک آگ پیدا کرتے ہو، بتاؤ یہ کس کے فضل و کرم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سچ ہونے کا اور پاک ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یعنی لوح محفوظ میں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو پاکیزگی کی حالت میں ہم چھو سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اخیر میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مر کر ختم ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر زندگی کا دینا اور زندگی کا لینا تمہارے ہاتھ میں ہے تو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ دھیان نہیں دیتے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، کہ جب کسی آدمی کی جان اس کے حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے اور وہ مرنے والا ہوتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرنے والے کے بازو میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی جان واپس نہیں کر سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ تو جب یہ جان واپس لانا ان کے اختیار میں نہیں ہے تو لے جانا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور لے جانا جس کے اختیار میں ہے واپس دوبارہ ڈالنا بھی اسی کے اختیار میں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر رہا ہے، اور پھر دوبارہ اس روح کو جسم میں بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید ذکر کیا ہے، اور سورہ حدید کے معنی آتے ہیں لوہے کے، اور اس کے اندر چونکہ لوہے کا تذکرہ ہے اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ حدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے نے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال، صحت اور ساری چیزیں تمہیں دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لگاتے؟ حالانکہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے باقی رہ جانے والی ہے، تم کچھ بھی لے کر جانے والے نہیں ہو، تو جو چیز تم ساتھ میں لے کر جا ہی نہیں سکتے اس کو بچا کر رکھنے کی اتنی ساری کوششیں کرتے ہو، اس لیے تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبیوں کے بھیجنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں انسانوں کے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انسان کرے اور انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے ایک نہیں لاکھوں نبی بھیجے جنہوں نے دنیا والوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے عبادت کا راستہ دکھایا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو دلیلوں کے ذریعے کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور دوسرے نبیوں کے ساتھ دوسری کتابیں نازل فرمائی تاکہ وہ انصاف لوگوں کے درمیان قائم کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا راستہ دکھا سکے۔ تو انصاف قائم کرنے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انصاف اسی وقت کرے گا جب انسان آبادی میں انسانوں کے ساتھ رہے گا، اگر انسانوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے، جنگل میں جا کر رہتا تو انصاف کس کے ساتھ کرے گا؟ اس کے بعد ہی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ کہ ان لوگوں نے رہبانیت کو اپنے لیے پسند کر لیا، یعنی دنیا چھوڑ کر آبادی سے باہر جنگل وغیرہ میں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا نہیں بنایا ہے، نہیں،
اسلام کو کہا ہے آبادی میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے، اپنے گھر میں انصاف قائم کرے، اپنی ذات کے ساتھ انصاف قائم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انصاف قائم کرے۔ جب سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے تو یہ کام نبوت کا مشن ہوگا، اور اس کے ذریعے اسلام پھیلے گا بھی اور آپ کے درجات بھی بلند ہوگے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت بھی کرے گا۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.